أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله وأهل بيته وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج کی یہ تاریخ جو اگرچہ قریب الاختتام ہے، عید الزہرا اور عید شجاع کے نام سے مشہور ہے، اور اگرچہ اس محفل کا ایک خاص انداز میرے محترم دوست صفت جعفر صاحب بنا گئے تھے، اگرچہ وہ اس محفل کے خاص انداز کو بنا کے خود آنکھ بچا کے چلے بھی گئے، لیکن اب میرے لیے اسے آگے بڑھانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ راجہ صاحب نے اسے پیک پہ پہنچا دیا۔ اب اس سے یعنی راجہ صاحب کا ثانی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ذرا سا اب آپ حضرات کو میرا انداز عجیب عجیب سا لگے گا، لیکن چونکہ خاص جو آج کی مناسبتیں ہیں، جو آج کی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے بھی تو بات کرنا ہے، اور غالباً تمام شعراء کرام نے اسی لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا کہ چونکہ تقریر کے اندر 8 دن سے یہ بات چل کے آج اختتام پہ پہنچنے والی تھی، ورنہ غور یہ کرنا ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ رکھی کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں۔ اچھا، ایک بات میں اور بہت جلدی سے کہہ دوں کہ بعض روایات کے مطابق ابھی جو رات لگنے والی ہے 5 7 10 منٹ کے بعد، یعنی شب 10، یہ یزید ملعون کے جہنم واصل ہونے کی رات ہے۔ تو یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ ہماری تقریر کچھ اس طرح ہو رہی ہے کہ ایک حصہ 9ویں میں ہے اور ایک حصہ 10ویں کی رات کو ہے، اور یہ مناسبتیں جمع کر کے بہت ہی مختصراً اس عنوان کو اختتام پر پہنچا رہی جو میں نے پہلی ربیع الاول سے شروع کیا تھا۔ ہر ظالم کو سورہ مبارکہ شعراء کی آخری آیت یہ پیغام دے رہی کہ ہر ظالم کو اپنے ظلم کا انجام اور نتیجہ بہت جلد دیکھنا ہوگا، لیکن کربلا کے میدان میں لشکر یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نتیجہ اتنے جلدی ان کے سامنے آئے گا۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا 61، اور 67 ہجری کی 10 محرم، یاد رکھیے گا یہ تاریخ 10 محرم، 67 ہجری کی 10 محرم، فرات کے دریا کے کنارے ابن زیاد مارا گیا، اور یہاں پہ مختار کا انتقام مکمل ہوا۔ 61 ہجری سے 67 ہجری، 10 محرم سے 10 محرم، فرات کے ایک کنارے سے فرات کا دوسرا کنارہ، صرف 6 سال کی مختصر مدت۔ میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور آج بھی اسے دوہرا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ 6 سال بھی اس لیے زیادہ لگیں کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے جا رہا، مگر 1350 سال پہلے کے 6 سال کوئی مدت ہی نہیں ہوتی، مختصر سے مدت جسے پلک جھپکنے کی مدت کہا جائے گا۔ 10 محرم 61 ہجرہ، میدان کربلا، فرات کا کنارہ، عاشورے کا میدان، لشکر امام مظلوم، عمر سعد، شمر، حکیم ابن طفیل، خولی، یہ سارے ظالم اس بے شرمی اور بے حیائی اور ڈھڈائی اور بے غیرتی کے ساتھ ہنس رہے، مسکرا رہے، اور اس پورے جہاد کے دوران بار بار امام مظلوم نے بھی ان کو مخاطب کیا، اور اس جہاد عاشورے کے اختتام پر شہزادی زینب نے بھی ان کو خطاب کیا، مگر اس وقت کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، اور صرف 6 سال کی قلیل مدت وہی 10 محرم کی تاریخ آتی، 67 ہجری کا سن آتا، اور یہ سارے کے سارے ظالم، آخری ظالم ابن زیاد سمیت اس طرح مارے گئے کہ 64 ہجرہ میں یزید واصل جہنم ہوا، 66 ہجرہ میں عمر سعد، شمر اور خولی مارے گئے، اور 67 ہجرہ کے پہلے مہینے میں
یعنی محرم میں 9 محرم کو حسین ابن نبیر واصل جہنم ہوا، اور 10 محرم کو ابن زیاد، اور 10 محرم کو ابن زیاد کا مارا جانا مختار نامے کے موضوع کو اس طرح سے اختتام تک پہنچاتا کہ پھر اس کا ربط ملا 9 ربیع الاول سے۔ اور آئیے پہلے اسی مختار نامے کے وہ باقی ماندہ واقعات آپ تک پہنچائے جائیں کہ جس کا سلسلہ 9 ربیع الاول کی عید بنا۔ 3 سر یہ مختار نے قسم کھائی تھی کہ 3 کٹے ہوئے سر جو مجھے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں نظر کرنا، 3 سروں کی نظر مانی تھی۔ ایک عمر سعد کا سر جو اس کا اپنا سگا بہنوئی، ایک شمر ذوالجوشن کا کٹا سر، اور تیسرا ابن زیاد کا۔ یقیناً ان سب سے بڑھ کر چوتھے سر کے بارے میں مختار کی تمنا ہوتی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یزید تو ان واقعات سے 3 سال پہلے واصل جہنم ہو چکا، اور اتنا تو ہمیں یزید کے حوالے سے ملتا کہ کربلا کے واقعے کی کچھ بات اس سے لے کر اپنے جہنم واصل ہونے تک بڑا شدید پیاسا رہا، پانی مانگتا رہا، اتنا پانی پلایا جاتا تھا کہ اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا تھا، اور اس وقت پانی کی کثرت کی اذیت سے جو پین ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، گھبرا کے کہتا ہے اور پانی نہ پلاؤ، اور اس کے فوراً بعد پیاس کی شدت سے تڑپ کے کہتا ہے کہ اور پانی لاؤ۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یزید کا باپ، اس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کھاتا بہت تھا، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اسے بددعا دی تھی۔ حاکم شام کو پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس معاویہ کو کسی کام سے بلایا تھا، باقاعدہ آدمی بھیج کر معاویہ نے قاصد سے کہا کہ جا کے رسول سے کہہ دینا، پیغمبر کے سامنے ایک ظاہری پروٹوکول اور احترام رکھنا۔ معاویہ کا جواب یہ تھا، رسول سے کہہ دینا کہ ابھی مجھے بھوک لگی اور میں کھا رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ یہ آدمی گیا، کہا پیغمبر کو پیغام دے دینا ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ پیغام ملا کہ پیغمبر سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو روک کے رکھے، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، باقاعدہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا دی کہ خدا بندہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ چنانچہ حاکم شام کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ کھاتا تھا، اتنی دیر تک کھاتا تھا کہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا تو اکڑوں بیٹھ کے کھانے لگتا تھا، اکڑوں بیٹھ کے کھاتے کھاتے تھک جاتا تھا، تھوڑا کھڑے ہو کے کھاتا تھا، پھر تھک جاتا تھا، دوبارہ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ وہ باپ تھا، یہ بیٹا۔ یہاں پانی، اتنا پانی کہ خود اذیت و تکلیف محسوس کر رہا، خود پانی کے سلسلے کو رکوا رہا، مگر پھر اتنی پیاس لگ رہی کہ دوبارہ پانی منگوا رہا۔ مگر یہاں تک تو تاریخوں میں ہے، اس کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی تاریخ میں نہیں، کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ حتیٰ جو ہمارے پاس تاریخ کی کمزور کتابیں، اتھینٹک اور ریلائبل تو چھوڑیے، جو کمزور کتابیں اس کے اندر بھی صرف اتنی روایت ملتی کہ یزید ایک مرتبہ اسی پیاس کی شدت سے جب گھبرا گیا تو اس زمانے کے طبیبوں نے ایک مشورہ دیا کہ اگر انسان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے تو وہ بعض اوقات بھوک اور پیاس کو بھول جاتا، اسے شکار پہ لے جاؤ۔ اور شکار کے دوران کس طرح سے یہ جہنم واصل ہوا یہ کسی کو پتا نہ چلا۔ جب اس کا گھوڑا واپس آیا تو فقط یہ کٹی ہوئی ران گھوڑے کی رکاب میں لٹک رہی تھی، اور اسی کو وہاں پہ دفن کیا گیا جہاں بعد میں شیشہ بنانے کا کارخانہ لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مسلسل قبر پہ آگ جل رہی ہے۔ مگر یہ روایت بھی میں نے عرض کیا کہ کسی بہت ہی اتھینٹک کتاب کی نہیں، یہ واقعہ ہے 64 ہجرہ کا، ربیع الاول کے مہینے کا۔ ایک روایت ہے 10، ایک ہے کہ 14، اور یہ عین وہ موقع تھا جب خانہ کعبہ کے اوپر اس کا لشکر اس طرح کی گولہ باری کر رہا تھا جو آپ نے 3 دن پہلے مختار نامے کے حوالے سے سنا۔ خیر، یزید کا قصہ تو اس طرح سے پاک ہوا۔ اب 66 ہجرہ کے اندر اسلامی سال کا 4تھا مہینہ جب مختار کو حکومت ملتی، اور وہاں سے لے 67 ہجری کے پہلے مہینے تک تقریباً 9 مہینے مختار کا یہ جہاد جاری رہا، 9 مہینے۔ اور اس دوران جو سب سے مختصر نہیں، کم سے کم عدد والی جو روایت علامہ امینی، یعنی ہمارے ایک انتہائی مشہور عالم
اور انتہائی اتھینٹک روایتیں لکھنے والے، انہوں مختار کے ہاتھوں کتنے قاتلان امام، لیکن قاتلان امام سے وہ مطلب جو میں کل سے بتا رہا ہوں، پرسوں سے، قتل میں حصہ لینے والے، اس عمل پہ راضی رہنے والے، واقعے کے بعد خوشی منانے والے، سب ملا کر علامہ امینی نے، جنہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ لکھا، 18,000 لشکر یزید مختار کی تلوار سے یا مختار کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، یہ کم سے کم کا عدد، ورنہ 3 سے 4 لاکھ، عام طور پہ مختار نامے کی مشہور روایت 4 لاکھ کی جو زیادہ مشہور، میں نے کہا جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور جو سب سے کم فیگر، اور 9 مہینے کے اندر واقعہ کربلا کے کسی ظالم سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، آپ اس سے اندازہ کریں، عمر سعد اپنی بیوی کے پیر پکڑ کے باقاعدہ روتے اور گڑگڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دے، یہ عمر سعد میدان کربلا میں اس کا غرور دیکھا، اور شمر ذی الجوشن جو کہ 3 سر مختار کی منت تھی، اس لیے میں فقط ان تینوں کا بیان کر رہا ہوں، عمر سعد کا بیان اس لیے میں نے تفصیل سے کیا کہ وقت تھا، آج باقی 2 کٹے ہوئے سر بیان بہت مختصر کرنا تاکہ 9 ربیع الاول کی جو اصلی اور صحیح مناسبت وہ تو آپ کے سامنے آئے، جو شاعر حضرات کہہ کے گئے یہ سب بھی اپنی جگہ درست ہے، میں ایک اشارہ کروں گا وہاں پہ، لیکن اصل واقعہ یہ جب شمر جس وقت عمر سعد مارا گیا اس سے پہلے تک بڑے بڑے ظالموں کو ذرا سی امید تھی کہ شاید ہمیں رعایت مل جائے، ہر ایک نے ایک سورس، ہر ایک نے ایک رشتہ، ہر ایک نے سفارش ڈھونڈی تھی، مگر جب یہ دیکھا کہ اپنے سگے بہنوئی کو نہیں بخشا اور اپنے حقیقی بھانجے کا سر ماموں نے اپنی تلوار سے جدا کیا، اب ہر ایک اس یقین پہ پہنچ گیا کہ مختار سے کسی کو امان نہیں ملے گی۔ کچھ 2 یا 3 کیس ایسے ہوئے کہ مختار انڈر پریشر آئے، انہوں نے کاغذ لکھ کر دے دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں فی الحال امان دی، لیکن وہ بھی ایسی ٹیکنیک کے ساتھ، کاغذ لکھنے کے بعد ایسی ٹیکنیک کے ساتھ واقعات کو مختار نے بنایا کہ امان نامہ بھی نہ ٹوٹا اور وہ واصل جہنم بھی ہو گیا، جیسے عمر سعد مختار نے جو لکھ کے دیا اس کی پابندی کی، مگر اپنے دربار میں ایک جملہ ایسا کہا جس کی بنا پہ عمر سعد لوگ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کی مثال بن گیا۔ حکیم ابن طفیل جناب عباس کا قاتل، واقعہ اس کا بھی دلچسپ ہے، لیکن آئندہ سال کے لیے حاتم طائی کے بیٹے عدی پیغمبر کے بھی صحابی ہیں، مولا کے بھی صحابی ہیں، وہ اس کی سفارش لائے تھے، اور مختار اتنے بزرگ صحابی رسول اور صحابی امام علی کی وجہ سے مجبور تو ہو گئے، لیکن واقعات ایسے بنائے کہ راستے میں حکیم ابن طفیل کو قتل کر دیا اور مختار کے اوپر کوئی الزام بھی نہ آیا۔ میں نے کہا نا کہ واقعہ آج نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو 2 واقعات دیکھے کہ اپنے سگے بہنوئی کا خیال نہ رکھا، اور اگر کسی بہت ہی قابل احترام شخصیت اور بزرگ کے پریشر میں آ کر ٹیمپریری کسی کو نجات امان بھی دی، تو بعد میں مختار نے ایسی ہنرمندی سے اور پلاننگ سے کام کیا کہ وہ آدمی مارا بھی گیا، مختار کو اپنی امان توڑنا بھی نہ پڑی، یہ دیکھ کر سب بھاگنے لگے۔ اب ابن زیاد تو خیر کوفے میں رہتا ہی نہیں، وہ موصل کے علاقے میں گیا ہوا، لیکن ابھی شمر کوفے میں، حسین ابن نمیر کوفے میں، شیش ابن ربعی، یہ 3 بہت بڑے بڑے سردار کوفے میں، جن میں سے شمر کا نام ہر ایک جانتا ہے، حسین ابن نمیر قاتل جناب علی اکبر ہونے کی بنا پر، اور شیش ابن ربی کا نام بہت کم لوگوں کو پتا، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ جو باقی جتنے کربلا کے ظالم بچے تھے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ 3 تھے، مگر شمر جس کی حالت یہ تھی کہ بقول بعض ارباب مقاتل کے، جب امام مظلوم نے یہ خالی اتمام حجت کے لیے کہا تھا، جب امام مظلوم نے شمر سے یہ کہا تھا، کب؟ کیونکہ مصائب کا رخ نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس ٹکڑے کو پڑھ رہا ہوں۔ جب امام ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے تھے، شمر امام کے سینے پہ سوار ہوا تھا، اور امام کو معلوم تھا کہ روز ازل سے میرے قاتلوں کی فہرست میں شمر کا نام لکھا، مگر اتمام حجت اس سے کہا تھا کہ اے شمر، اگر اس وقت میرے سینے سے ہٹ جاؤ تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا نانا رسول خدا قیامت میں تیری سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اس نے کہا تھا تیرے نانا کی سفارش سے بہتر
امیر المومنین یزید کی خوشنودی، مجھے نہیں چاہیے تیرے نانا کی شفاعت، مجھے امیر المومنین یزید کی خوشنودی چاہیے۔ یہ وہ شبر کہ جس کے جتنے جملے ہمیں کربلا میں ملتے ہیں سارے کے سارے انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی والے، لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھتا۔ اس کے جتنے جملے، یہ بھی اسی کا جملہ تھا کہ جب بازار کوفہ میں یا شہر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے شہزادی زینب نے کہا تھا کہ شبر کوفے کے کئی اور دروازے، یہ دروازہ جہاں سے تو ہمیں لے جا رہا اس سے میرا بابا مجھے لے کے جاتا، یہ دروازہ دیکھ کے مجھے بابا یاد آ رہا۔ تو اور کچھ نہیں کہہ رہی زینب، فقط یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے برابر ہی ایک اور دروازہ وہاں سے لے جا، اور اس میں بھی اگر منع کر دے کوئی بات نہیں، مگر جو خباثت باطنی وہ جملہ اس کا۔ زینب آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو، اپنی شہزادگی کو اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا۔ ہماری قیدی ہو، ہم حکم دیں گے، تم قیدی ہو، تمہیں ہمارا حکم ماننا۔ ایک ایک جملہ اس کا جیسے زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن کیا حالت ہوئی بعد میں؟ ادھر حکیم ابن طفیل اتنی زبردست سفارش لانے کے باوجود مارا گیا، اور ادھر عمر سعد اتنا قریبی رشتہ رکھنے کے بعد مارا گیا۔ اب یہی شبر کوفے سے بھاگنا چاہتا، اب تک امید تھی، اب بھاگنا چاہتا۔ کہاں سے بھاگے، کیسے بھاگے؟ پہرے بڑے سخت ہیں۔ عمر سعد کے واقعے میں آپ نے سن لیا تھا کہ کوفے کے پرانے گائیڈ بھی کسی کو باہر نہیں لے جا سکتے۔ اس نے ایک ٹیکنیک اور ایک ٹرک اختیار کی تھی جو بعد میں ہم نے ایران کے اس پہلے سربراہ مملکت بنی صدر کے فرار میں دیکھی۔ لیکن یہ پہلا آدمی ہے، یہ بعد میں یہ طریقہ بہت لوگوں نے اختیار کیا۔ اس سب کا ثواب شمر کو ملے گا، اس لیے کہ جو آدمی کوئی سلسلہ شروع کرتا اگر نیکی کا سلسلہ ہے تو سارا ثواب پہلے آدمی کو ملتا۔ یہ شمر تھا جب اس نے دیکھا کہ کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں کی طرح سے برقع سر پہ ڈالتا ہے، اور واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خاتون خانہ بڑی حجاب والی ایک مرتبہ گھر سے نکل کے جا رہی۔ اب مختار کے سپاہی، ان کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا کیونکہ بالکل نئی بات، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہی کہیں نہیں ہوا تھا کہ کوئی۔ اور دیکھیے اگر آپ عرب کے غیرت کے معیار کو جانتے ہو تو اسلام کے علاوہ بھی عرب کی غیرت کے لیے یہ اتنا بڑا تازیانہ ہوتا کہ مر جانا قبول کرے گا، عورتوں کا لباس پہن کے فرار نہیں ہوگا، لیکن اسے اس طرح فرار اختیار کرنا پڑا۔ اور ایک بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے دیگر ظالموں سے شمر اس لیے مختلف ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور یہ ظلم بھی کر رہا تھا اور اپنی تلوار سے ایسے بے حیائی کے جملے بھی ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ نے اسے اتنی ذلت کے ساتھ مجبور کیا، اسے اتنی ذلت کے ساتھ فرار ہونے پر، عورتوں کا لباس پہن کر، اور اپنے ساتھ سے عورت ہونے کی بنیاد پر حق رکھتا کہ گھر کے کوئی مرد بھی ساتھ ہو، تو ایک دو اپنے غلاموں کو لے کے چلا اور شہر کوفہ سے نکل گیا۔ بار بار مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں واقعات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال وقت نماز یا آ چکا ہے یا بالکل آنے والا، جتنی شریعت نے ڈھیل دی ہے، رعایت دی ہے، گنجائش دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم وہ مشین کی طرح بھی نہیں، لیکن جہاں پہ یہ رعایت ختم ہونے والی وہاں پہ ہمیں اس کا خیال کرنا۔ اور ایک مرتبہ جب یہ نکل کے کوفے سے باہر ایک گاؤں میں جا کے پہنچا تو صبح کو اگلی سے مختار کو پتا چلا۔ مختار نے اپنے ڈپٹی عبداللہ کامل کو فوراً دوڑوایا، اور عبداللہ کامل یعنی انتہائی غم و غصے میں، کیا لوگوں کو آگے تو نہیں بلانا، کچھ فیصلہ میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ مومنین آگے ہیں کہ ایسے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر، ضرور۔ خلاصہ یہ کہ عبداللہ کامل غم و غصے میں، کیونکہ مختار نے کوفے کا کنٹرول ان کو دیا، میرا مجرم میرے زمانے میں اس طرح سے نکل کے بھاگا، اور اس غم و غصے کے عالم میں وہ اس تیزی کے ساتھ شمر کا پیچھا کر رہے ہیں کہ شمر کا گاؤں پیچھے رہ گیا، عبداللہ کامل تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح یہ بھاگا تو راستے میں کہیں رکے گا نہیں، کہیں آرام نہیں کرے گا۔ مگر شمر یہ خیال کرنے کے بعد کہ میں شہر کوفہ سے نکل آیا ہوں اور مختار کی حکومت فی الحال خالی شہر کوفہ تک، ذرا سا آرام کے عالم میں چلا گیا، ذرا سا لیزی ہو گیا، ذرا سا غافل، اور پھر ایک قریب کے گاؤں میں جہاں سارے یہودی رہتے تھے وہاں جا کے اس نے پناہ لی
اور ایک یہودی کو بلا کے کہا کہ میرا خط ابن زیاد تک پہنچانا، اور خط یہی تھا کہ میں یہاں کے چھپ گیا ہوں، مختار میرے پیچھے لگے ہوئے، شاید مختار کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ میں یہودی گاؤں میں چھپا ہوا ہوں گا، چنانچہ اب آپ میری مدد کریں اور مجھے یہاں سے نکلوانے کے لیے فوج بھجوائیں۔ یہودی کو یہ خط دیا اور اس کو بھجوا دیا، اور اپنے خیمے کے اندر اس گاؤں میں خیمہ لگا کے آرام کر رہا۔ یہودیوں کے لیے شبر کوئی مسئلہ نہیں، ایسے لوگوں کو ایسے ہی لوگ تحفظ دیتے ہیں، مگر جس کو بھیجا گیا تھا وہ اپنی فطرت میں کچھ زیادہ ہی پکا یہودی تھا، یعنی پیسے سے محبت کرنے والا۔ وہ جا رہا، راستے میں جو ملتا اسے کمپلین کرتا کہ دیکھو اتنا بڑا سردار میرے گاؤں میں آیا اور اتنا سخت کام مجھ سے لیا، انڈر پیمنٹ، مجھے جتنی اجرت بننی چاہیے اس سے کم اجرت دی۔ ہر آدمی سے کہتا جا رہا، یہودی کی یہ فطرت اس وقت کام آ گئی، ہر آدمی سے کہتا جا رہا۔ راستے میں اسے عبداللہ کامل اور سپاہی نظر آئے، وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی طاقتور سردار ہے، اس سے کہو تو شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا، کہے گا اچھا باقی پیسے میں دے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہاں بھی پہنچ گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے سردار ذرا دیکھیے مسلمان کیسے ظالم، مجھ سے کام لیا ہے 50 دینار کا، 5 دینار دے کے تنخواہ دیا۔ کیا کام لیا ہے 50 دینار کا؟ کہا کہ ایسے آدمی نے اتنے بڑے حکمران کے نام خط بھجوایا، کوریئر کے ذریعے بھجوا رہے ہیں، اس کے چارجز عام میل سے تو زیادہ ہوتے ہیں، اور صرف 5 دینار پہ تنخواہ۔ عبداللہ کامل چوکے، کہا خط دیکھا نا؟ خط دیکھا، لکھا ہوا ابن زیاد کے نام ہے اور آخر میں شمر کا نام۔ کہا یہ آدمی تیرے گاؤں میں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا مجھے یہاں تک پہنچا دے، جو اجرت تو اس سے مانگ رہا ہے اس سے ڈبل اجرت میں دینے کو تیار۔ اب تو یہودی ہے، وقت پڑے تو پیسے کی خاطر باپ کو بیچ دے، چنانچہ کا چلے بسم اللہ، میرا تو کام آسان ہو گیا۔ کہا مجھے کوفے سے موصل جانا پڑتا، کہا ابھی مشکل تمام اپنے گاؤں سے 2-4 کوس گیا تھا، پیسے بھی زیادہ ملے، واقعی بھی ہو رہی، گاؤں میں لے کے آیا۔ اب جس وقت عبداللہ کامل کی فوج داخل ہوئی تو اس وقت خالی انڈر ویئر پہنے ہوئے اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ شاید علماء نے اتنا بھی لکھا ہو تاکہ تہذیب ممبر کے خلاف نہ ہونے پائے۔ تو اب خالی ایسے مختصر لباس میں تھا کہ ایک دم فوجی آنے کی آواز آئی، گھبرا گئے۔ کون آئے؟ غلام سے کہا دیکھ کے آؤ۔ غلام دیکھ کے آئے، آقا غائب، چاروں طرف دیکھ رہا ہے آقا کہاں ہے۔ پتا چلا کہ قریب کے درخت کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو پتوں میں چھپا کے بیٹھا ہوا۔ لیکن عبداللہ کامل کا انداز اور طریقہ دیکھیے، حق ادا نہیں ہو پایا مختار نامے کے بعض کیریکٹرز کا۔ جناب مختار کا نام تو آ گیا، ابراہیم کا جہاد نہ ہونے کے برابر بیان ہوا، عبداللہ کامل کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر بیان ہوا۔ وہ اب تک اتنے ظالموں کو پکڑ چکے کہ انہیں ان کے سارے طریقے پتا چل گئے۔ پتا چل گیا کہ یہ وہ ہیں کہ کربلا میں یہ اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وقت پڑتا تو ٹوائلٹ کے اندر، انسانی فضلے کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھنے کو بھی تیار۔ چنانچہ خیمہ خالی نظر آیا، چاروں طرف دیکھا، اوپر درخت کے اوپر شمر کی جھلک نظر آئی۔ ایک بار اسے اتارا گیا، شمر کہتا ہے عبداللہ کامل 1,00,000 دینار لے لے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000 دینار بہت بڑی چیز، آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی چیز۔ غالباً دنیا کی سب سے زیادہ اسٹرانگ کرنسی، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 1 دینار ہوتا، اس لیے کہ آپ کے 3 کینیڈین ڈالر سے کچھ زیادہ بڑا، تو 1,00,000 دینار اس زمانے کے اعتبار سے تو بہت بڑی رقم تھی۔ عبداللہ کامل، مختار اتنا بڑا جہاد تنتنا نہ کر پائے اگر یہ ساتھی نہ ہوتے۔ عبداللہ کامل کہتا ہے کہ اے دشمن خدا، اگر کوئی مجھ سے آ کر کہتا کہ 2,00,000 دینار دوں تو وہ تیرا پتہ بتائے گا، میں تجھے پکڑوانے کے لیے 2,00,000 دینار دینے کو تیار تھا۔ 1,00,000 دینار کی مجھے آفر کر رہا۔ شمر سمجھ گئے کہ بہرحال اب کوئی طریقہ نہیں، مختار کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا گیا۔ جیسے ہی شمر کو مختار کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا گیا، یہ امام مظلوم کا قاتل ہے، یہ وہی جو سینہ حسینی پہ سوار ہوا تھا۔ اور جیسا کہ مشہور ہے، میں روایت کی تحقیق نہیں کر رہا ہوں، کہ کند خنجر کے ذریعے سے امام کے سر کو پس گردن بدن سے جدا کیا تھا وہ شمر۔ امام نے کہا تھا کہ اے شمر، دنیا ہی میں اللہ تجھے یہ عذاب دے گا کہ تو اپنا یہ چہرہ آئندہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور اس کے بعد وہ مرض یا بیماری شمر کو پیدا ہوئی تھی،
جو لیپرسی کی ایک قسم ہوتی ہے، ہر وقت چہرے پہ نقاب ڈالے رہتا تھا، مگر اس وقت تو اس کا حال اور برا ہوا، کیونکہ جیسے ہی یہ پکڑ کے لایا گیا، مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم انہوں نے خاص ریکویسٹ کی کہ اے مختار، یہ وہ ظالم ہے کہ میرے سپرد کیا جائے اور اسے میں سزا دوں گا۔ مختار نے کہا ویسے تو تمنا میری تھی کہ باقی سب کو سپاہیوں نے مارا، اسے میں ماروں گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اجازت۔ بہرحال اس کا پھر انجام بہت برا ہوا۔ مٹی کے تیل کو گرم کیا گیا، اس کے اندر اس کو اتنی دیر تک غوطے دیے گئے کہ مرنے کے قریب ہو گیا، پھر نکالا گیا، اس کے بدن کے ٹکڑے خنجر سے کیے گئے، آنکھوں کے ڈھیلے نکالے گئے، اس میں بھی مٹی کا تیل ڈالا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی یہ مرا، اسرار الشہادہ کی روایت یہ کہ اس کا سارا بدن اور اس کا سر سور کی مانند ہو گیا، اور یہ کٹا ہوا سر سور کی شکل کا تھا جو بھجوایا گیا مدینے، جہاں تک ابھی ہم پہنچنے والے ہیں۔ 2 سر ہو گئے۔ اس دوران مین ٹائم عبداللہ کامل اگر شمر کو پکڑنے گئے تو یہاں باقی لوگوں کو بھی جو ہاتھ لگ رہا ہے اس کو سزا دی جا رہی۔ اب مین ٹارگیٹ ابن زیاد، مگر مختار کو جن چند مواقعوں پر بہت ہی زیادہ جوش آیا، جوش میں ہر وقت تھے، جذبات میں ہر وقت تھے، لیکن جب بہت ہی زیادہ جوش آیا اس میں ابن زیاد اور شمر کے درمیان ایک آدمی اور وہ ہے قاضی شرح۔ قاضی شرح یہ وہی آدمی جس کا واقعہ عمر سعد سے خاصا ملتا جلتا، اور تقریباً تمام مورخین نے لکھا کہ اگر قاضی شرح نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا لشکر نہ یزید جمع کر سکتا تھا، نہ ابن زیاد۔ یہ وہ تھا جو ابھی راجہ صاحب جن کا ہائے وائے کر رہے تھے ثانی فانی، وہاں سے یہ چلا آ رہا تھا قاضی القضات، چیف جسٹس۔ مولا نے بھی اس کو اپنے زمانے میں باقی رکھا تھا۔ یزید کے زمانے میں کوفے کا سب سے بڑا جج تھا۔ ابن زیاد نے بلایا، کہا میں کربلا لشکر بھیج رہا ہوں، بہت سے لوگ جانے کو تیار، جو جانے کو تیار نہیں ہے ان کو میں سونے اور چاندی کے ذریعے خرید رہا ہوں، مگر پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہیزیٹیٹ کر رہی، اور ایسے لوگوں کو ایک ہی طریقے سے کنونس کیا جا سکتا، اگر تیرا فتویٰ آ جائے۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تو پرانے زمانے میں یہ پین اور انک آج کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بڑے بڑے انک پاٹ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور جو پین ہے یہ بھی لکڑی کے ہوتے تھے۔ سامنے جو سیاہی یا انک پاٹ رکھا تھا لکڑی کا، اس طرح اٹھا کے اپنے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے دشمن دین و ایمان، قتل حسین کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیتا ہے؟ کیا ذرا سا بھی خوف خدا تیرے دل میں نہیں ہے؟ قیامت کے دن کس طرح سے ان کے نانا کے سامنے جائے گا؟ اور روتا ہوا اپنے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ تو بہت آپ کے خلاف ہو کے گیا اس وقت۔ ابن زیاد ایک گھاگ گرگے بارہ دیدہ مسکرا کے کہتا ہے صبح دیکھنا، اور وہی منظر تھا جو عمر سعد میں آپ نے سنا۔ عمر سعد کے لیے کا پروانہ گیا، اس کے لیے درہم و دینار سے بھری ہوئی 70 بوریاں گئی۔ اگلا دن وہی دربار، وہی درباری، یہی قاضی شرح ایک مرتبہ سامنے آ کے کہتا کیا ابن زیاد، میں نے ساری رات اس مسئلے پہ غور کیا اور قرآن سے، حدیثوں سے اور دیگر ذرائع سے دلیلیں جمع کی، اور ان دلیلوں کو پڑھنے اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خرج الحسین عن حدہ فوجب قتلہ بسیف جدہ، حسین اپنی حد سے نکل گئے اس لیے ان کا قتل واجب ہے، ان کے ہی نانا کی تلوار کے ذریعے سے واجب القتل ہوگا۔ ساری رات میں نے غور کیا، قرآن، حدیث اور دوسری دلیلیں۔ ابن زیاد ایک پاپی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے مسکرا کے کہتا اور ان دوسری دلیلوں میں وہ بھی ہوں گی جو میں نے رات کو بھجوائی تھی۔ کہا ہاں وہ دلیلیں بھی شامل تھیں، وہ دلیلیں بھی شامل تھیں۔ اب یہ کوڈ ورڈ ہے جو دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی۔ یہ قاضی شرح اس فتوے کی وجہ سے آدھا لشکر تیار ہوا تھا، ورنہ قتل حسین سے ہر آدمی گھبرا رہا تھا۔ اور کربلا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آخری وقت تک امام مظلوم کے قریب جانے کو کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا، یہ پکڑ کے لایا گیا۔
اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس نے اسلام کو یزیدیت سے زیادہ نقصان پہنچایا. کون سی کیٹیگری؟ درباری ملا، درباری علماء جو حکمران کے چشم و ابرو کے محتاج ہوتے ہیں اور جیسا وہ کہتا ویسا فتویٰ تیار ہوتا. 28 کو عید چاہیے تو یہ 28 کو چاند نکال دیتے ہیں، 27 کو عید چاہیے تو یہ 27 کو چاند دکھا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی عید خراب نہ ہو جائے ویک ڈے میں تو یہ ویکینڈ کو عید کر دیتے ہیں. جیسا فتویٰ چاہیے ویسا فتویٰ ان کی فیکٹری میں تیار ہوتا. یہ میرا نہیں، اس امام معصوم کا جملہ جس کی کل شہادت گزر چکی، اس کا یہ جملہ ہے کہ لشکر یزید نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس عالم بے عمل نے پہنچایا جو دولت دنیا کی خاطر دین کو بیچ رہا. راوی نے ریزن بھی پوچھا امام سے، لاجک، مولا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا لشکر یزید کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا تھا؟ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن اس نے ہماری جانیں لی. یہ تو ہمارے ماننے والوں کا ایمان لے کے چلا جاتا، انہیں ایمان سے محروم کر دیتا. یزید آئے گا تو ہمارا کیا نقصان کرے گا؟ ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے بیٹوں کو قتل کر دے گا، جان ہی لے گا نا، اولاد ہی لے گا نا. مگر ایک درباری ملا، مگر ایک بے عمل عالم، مگر ایک عالم سو جس کے لیے رسول نے کہا بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک بے عمل عالم ہمارے ماننے والوں کو پہنچاتا. چنانچہ مختار نے کہا کہ قاضی شرح، وہ گھبرا کے کہتا میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ میں نے کوئی تلوار چلائی، نہ کوئی نیزہ اٹھایا، نہ کبھی کمان پکڑی، نہ میں لشکر یزید میں گیا. کہا جتنے گئے ان سب کا مشترکہ جرم، ٹوٹل ان کے مظالم جمع کرو، اس کا ذمہ دار تو. چنانچہ قاضی شرح کو بھی، اگرچہ واقعہ اس کا بھی انٹرسٹنگ ہے لیکن وقت نماز اب خاصا تیزی سے بھاگ رہا ہے، بات کو ابھی بہت دور تک لے جانا. قاضی شرح کو بھی جہنم واصل کیا گیا. اور اب کہا ابراہیم یہاں تو سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے اور جو چھوٹے موٹے بچے یہ مارے جائیں گے. ابھی بڑا خطرہ ابن زیاد کا، ابن زیاد کو جا کے پکڑو. ابن زیاد موصل کے علاقے میں تھا جو تکریت سے ذرا آگے. یہ صدام تکریتی کا علاقہ، آج سارا عراق ایک ہو گیا، پر اس زمانے میں عراق کے الگ الگ حصے تھے. ابراہیم ابن مالک اشتر لشکر لے کے چلے. بس بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اتنا آسان نہیں تھا. جب یہ لشکر لے کے چلے تو مختار ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے. کوفے کی سرحد تک چلتے رہے اور ننگے پیر آئے تھے جبکہ حاکم بن چکے. ابراہیم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ابراہیم گھبرا گئے، کہا کہ جب میں نے آپ کو حاکم مانا تو آپ مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ میں سواری پہ بیٹھا ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہیں. کہا کہ ہاں، میرا دل چاہتا کہ میرے پیروں پر زیادہ سے زیادہ گرد و غبار اور مٹی جمع ہو جائے نصرت امام مظلوم کے لیے کہ قیامت میں یہی گرد و غبار اور مٹی میری شفاعت کا ذریعہ بنے گی. ہندوستان اور پاکستان میں ایک طویل عرصے رواج رہا تھا اور ابھی بھی کہ عاشورے کے دن لوگ ننگے پیر چلا کرتے ہیں. یہ مختار کی قائم کی ہوئی سنت ہے. کہا کہ یہی گرد و غبار، یہی مٹی قیامت میں مجھے شفاعت کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بنے گی. ابراہیم گئے اور محرم 67 ہجرہ شروع ہو گیا، یعنی نیا سال. بہت سارے واقعات میں نے چھوڑ دیے اور آخر موصل دریائے فرات تو کہاں کہاں سے بہ کے آتا ہے. ترکی سے نکلتا، شام جاتا، شام سے ہو کے عراق آتا ہے، عراق سے آ کے کربلا پہنچتا. لیکن کربلا نہیں، اسی دریا کے ایک اور سرے پر جو موصل کے قریب دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا. اور 10 محرم شب عاشور 67 ہجرہ ساری رات تلوار چلی. صبح عاشور نمودار ہو، ابن زیاد کا لشکر فرار اختیار کر چکا. اب سوال یہ کہ ابن زیاد بھاگ گیا، مارا گیا، یہ پتہ نہیں چل پا رہا. چنانچہ تلاش شروع کی جا رہی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ لاشیں پڑیں. ابراہیم کے پاس 4 لاکھ کی فوج، 4000 کی فوج تھی. ابن زیاد کے پاس 35,000 کا لشکر تھا. 35,000 کا لشکر پہلے مارا گیا. ابن زیاد نے خط لکھ کر کیپٹل سے 1 لاکھ کی فوج منگوائی تھی. وہ 1 لاکھ کا لشکر آدھے سے زیادہ مارا گیا، باقی بھاگے. اب 40-50 ہزار لاشیں پڑے اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ ابن زیاد کے پیچھے جائیں، وہ بھاگا ہے یا مر گیا ہے، فتنہ ختم ہو گیا، یہیں ٹھہرے رہے. لاشیں اتنے زیادہ. مگر ابن زیاد کی ایک پہچان ہر ایک کو پتا تھی، وہ یہ کہ ابن زیاد کے بدن، خاص طور پر اس کی ران، مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. جب 11 محرم کا قافلہ کوفہ پہنچا اور ابن زیاد نے امام مظلوم کا کٹا بسر اٹھایا تھا تو ایک قطرہ خون
وہاں سے اس کی ران پہ گرا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسا زخم پیدا ہوا تھا جو اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے اندر تعفن، سڑان یا بدبو آنے لگی تھی۔ کوئی اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ یہ اسے چھپانے کے لیے مشک و عنبر استعمال کرتا تھا۔ ایک بدو دیہاتی وہ آ کر کہتا ہے کہ ایک لاشا مجھے ایسا ملا جس میں سے ابھی بھی خوشبو کی لپیٹیں پہ لپیٹیں آ رہی، چنانچہ جا کے دیکھا گیا یہ ابن زیاد کا لاشا تھا۔ سر کاٹا گیا، اور اب یہ کٹا ہوا سر لے کے ابراہیم کوفے آئے۔ مختار کی منت پوری ہو چکی، 3 کٹے ہوئے سر، باقی جتنے سر تھے وہ جلوا دیے گئے تھے، یہ 2 پریزرو کیے گئے، تیسرا سر آیا۔ اور جیسے ہی مختار کے سامنے پہنچا، پہلے تو مختار نے شکر کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد اپنی جوتی اٹھا کے اس سر پہ ماری، اور پھر غلام سے کہا کہ جا کے میری جوتی کو پھینک دے، یہ اتنی نجس ہو گئی ہے کہ اب دنیا کی کسی چیز سے یہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا، ایک چھوٹا سا سانپ پتہ نہیں کہاں سے آیا، ابن زیاد کی ناک میں جاتا ہے، مغز کو کھا کے منہ سے نکلتا، منہ سے جاتا، مغز کو کھا کے ناک سے نکلتا۔ پہلے تو لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے انداز سے پتہ چل گیا کہ یہ عذاب خدا ابھی سے شروع ہو چکا۔ اب یہ 3 سر ایک تھیلی میں جمع کیے گئے، ایک خط لکھا گیا، اور دوسری تھیلی میں 30,000 درہم، اور مختار نے یہ ساری چیزیں مدینہ بھجوائیں، جہاں پہ خاندان اہل بیت رہتا تھا۔ کل یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، اسے سنا کے پھر بھی ایک آخری پیغام دے کر آج کی محفل کو اختتام تک پہنچانا، اور وہ یہ کہ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ خاندان اہل بیت آج کل مکے میں، ہر سال ذی الحج کے مہینے میں خاندان اہل بیت مکہ جاتا تھا، حج کر کے محرم میں مدینے آ جاتے تھے۔ اس سال میرا چوتھا امام واپس نہیں آیا، اور اسی مکے میں قیام کیا، اور چوتھے امام کی وجہ سے ان کے چچا محمد حنفیہ بھی تھے۔ محمد حنفیہ کے پاس یہ قاصد گیا، کیونکہ چوتھے امام نے اس معاملے میں اپنا نائب اور نمائندہ محمد حنفیہ کو بنایا تھا۔ مختار کا خط تھا، اور کہا تھا کہ میں نے جتنی میری طاقت اور استطاعت تھی خاندان اہل بیت اور سیدہ زہرا کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ثبوت کے طور پہ یہ 3 کٹے ہوئے سر بھجوا رہا ہوں۔ ایک مختصر سا ہدیہ۔ محمد حنفیہ چوتھے امام اس مسئلے میں نہیں پڑے، مگر 5ویں امام نے اس چیز کو دہرایا۔ محمد حنفیہ اکثر کہتے تھے اس کے بعد کہ تم مختار کو برا کہتے ہو، مختار نے ہمارے قاتلوں کے سر بھجوا کے ہمارے دلوں کو خوش کیا، اور یہ جو 30,000 درہم آئے تھے خاندان اہل بیت کو اور بنی ہاشم کو مالی اعتبار سے انتہائی کمزور کر دیا گیا تھا۔ کہا کہ یہ پیسے تھے جن سے ہماری بچیوں کی شادیاں ہوئیں، جن سے ہمارے نوجوانوں کا روزگار لگا، جن سے ہمارے بیماروں کا علاج ہوا، جن سے ہمارے بے مکان لوگوں کو مکان مہیا کیا گیا۔ تم مختار کو برا کہتے ہو کہ مختار کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خاندان بنی ہاشم کی مدد ہوئی۔ 4 چیزیں خاص کہیں تھی: شادیاں، مکان، روزگار، دوا اور علاج۔ اور اس کے بعد پھر محمد حنفیہ نے ہمارے چوتھے امام کی خدمت 30,000 درہم خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کی۔ امام اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس کی مصلحتیں شروع کی مجلسوں میں آ چکی۔ یہ خط اور یہ سر اسی آدمی کے ذریعے بھیجوا۔ صبح کا وقت میرے چوتھے امام کا ایک طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر خانہ کعبہ کے صحن میں پڑھتے ہیں، سورج نکلنے تک وہیں عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں۔ ساتھ میں بہت سارے ماننے والے بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو امام کے ماننے والے نہیں۔ ماننے والے خلوص میں آتے ہیں، نہ ماننے والے ایک لالچ میں آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام کے گھر میں روزانہ صبح ناشتے کے بعد ایک سویٹ ڈش بنائی جاتی ہے، اتنی لذیذ، اتنی مزیدار کہ آج تک مکے والوں نے اتنی لذیذ اور مزیدار سویٹ ڈش نہیں کھائی۔ واقعاً یہ تاریخوں میں ہے کہ لوگ ریسیپی پوچھتے ہیں، اور امام مسکرا کے کہتے ہیں، یعنی اب بہرحال لفظ میں میرا کہ تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، درخت گن کے کیا کرو گے؟ چاہیے یہ سویٹ ڈش تیار ہے، روزانہ آ کے کھا لیا کرو۔ اور اس کی لالچ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ نظر و نیاز و تبرک کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوتا۔ اب صبح کا وقت امام کا گھر بھرا، ایک مرتبہ ناشتے کا سامان لا کے رکھا گیا، لوگوں نے ناشتہ شروع کر دیا، امام کا ہاتھ رکا ہوا،
خیر باقی لوگوں کو تو اس کی کیا پرواہ کہ امام کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، وہ تو شروع کر چکے. قریبی بیٹھنے والے شیعہ نے کہا مولا حکم اسلامی تو ہے کہ میزبان پہلے شروع کرے مہمان بعد میں. تو کہا یہ تو مہمانوں کو دیکھنا چاہیے. تو مولا پھر آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ کہا بھی ٹھہرو، آج ایک خاص واقعہ ہونے والا، اور یہ بات ہے اسلامی سال کے اس سال کی جو 67 ہجرت، کیلنڈر کا تیسرا مہینہ تھا ربیع الاول، اور تیسرے مہینے کی 9ویں تاریخ تھی، یعنی آج کا دن. ایک بار دروازہ کھلا اور ایک قاصد آئے، اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم جبن رسول اللہ، مختار نے مجھے آپ کے چچا کے پاس بھجوایا اور ان کی اجازت سے آپ کے پاس آیا ہوں. اور یہ کہہ کے ایک شاپر اور ایک خط دیا. شاپر کھولا، خط نظر آئے، فوراً میرا چوتھا امام شکر کے سجدے میں گرا، مگر خالی شکرن للہ نہیں کہا، یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو کتنے جلدی قبول کر لیا. فرزند رسول آپ نے دعا کیا مانگی تھی؟ کہا جس دن ہمارا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے سامنے گیا تھا، وہ ملعون اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے ہمارے گھرانے کو ایک طرف یہ کہہ کے کھڑا کر دیا کہ پہلے میں ناشتہ کروں، اس کے بعد پھر مجھے ڈسٹرب کرنا، کوئی معاملہ بھی میرے سامنے لے کے نہ ہو. جو ذلت و توحید وہ ہمارے خاندان کی کرنا چاہ رہا. میں نے اسی وقت اسی حالت میں خدا سے دعا کی کہ پروردگارا، نہ صرف یہ کہ اس کا کٹا ہوا سر اس طرح میرے پاس آئے جیسے میرے بابا کا سر اس کے پاس گیا، بلکہ یہی کیفیت و حالت اس وقت کی ہو کہ میں ناشتے میں مشغول ہوں. اور آج خدا نے اس طرح سے میری اس دعا کو قبول کیا. اب اس کے بعد یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، عید الزہرا یہاں سے آئی، تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ امام گھر میں گئے، وہ احکام دیے جو کل آپ نے سنے. اور اس کی راویہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ خاندان اہل بیت کی جو اہم خواتین ان کے نام نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ان میں سے کتنی اس وقت زندہ تھی، کتنی انتقال کر چکی، مگر اصل روایت مولا کائنات ہی کی ایک بیٹی جناب زینب کی ایک چھوٹی بہن، چوتھے امام کی چھوٹی پھوپھی جناب فاطمہ کے حوالے سے آئی ہے، جو خود مولا کی ایک بیٹی، کہ جس وقت ہم 9 تاریخ کو 9 ربیع الاول کو بھی سوگ منا رہے تھے جیسے روزانہ مناتے تھے، کہ ایک مرتبہ میرا بھتیجا آیا اور اس نے ساری سیدانیوں سے کہا کہ جاؤ نہا کے نئے لباس پہنو، بالوں سر میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، اور آج چولہے روشن کر کے لذیذ کھانے تیار کرو. میں نے گھبرا کے کہا بیٹا ہم غم میں ہیں، ہم سوگ میں ہیں. کہا پھوپھی اماں مبارک ہو، خدا نے ہمارے دشمنوں سے اس دنیا میں بھی انتقام لے لیا. میرے بابا کے قاتل کا کٹا سر میرے سامنے آیا. آج سوگ کرنے کا دن نہیں، آج خوشی منانے کا دن. یہ کہہ کر باہر آتے ہیں. اب یہ جو لوگ روز آنا امام کے پاس بیٹھ رہے ہیں، دیکھیے 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج ہوتا، اور گویا ربیع الاول کی 10 تاریخ آ گئی ہے. 80 یا 85 دن سے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہم روزانہ امام کو دیکھتے تھے. آج ہم کو لگ رہا تھا یہ وہ امام ہے ہی نہیں، امام ہی کوئی اور. اتنا خوش چہرے پہ ایسی مسکراہٹ، انداز میں ایسی خوشی آج تک ہمیں نظر نہ آئی. اس ایک جملے سے اندازہ کر لیں کہ جب بہت دیر گزر گئی تو جو لوگ محبت امام میں یہاں آئے وہ تو امام کی خوشی میں خوش، لیکن جو لوگ وہ سویٹ ڈش کھانے کے چکر میں آئے وہ انتظار کرتے رہے کہ آج آتا ہے میٹھا، اب آتا ہے میٹھا، اب آتی ہے سویٹ ڈش. بہت دیر ہو گئی، ٹائم گزرا جا رہا. کسی نے آ کے کہا مولا آپ کی خوشی سمجھ میں آ رہی، مگر وہ ایسے موقع پہ تو مٹھاس اور زیادہ اہم ہے. کہاں گئی مٹھائی؟ چوتھے امام کا جملہ، امامت کا جملہ، وارث حسین کا جملہ. فرماتے ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے کے بعد دل میں جو مٹھاس پیدا ہوئی ہے، کیا اس کے بعد اور کسی مٹھاس کی ضرورت پڑے گی؟ عجیب جملہ، امام معصوم. خطیب کا جملہ نہیں ہے جو خطیبانہ ہوتا ہے، شاعر کا جملہ نہیں ہے جس میں تعلی ہوتی ہے. ایک صادق امام، یعنی کتنا میرا چوتھا امام خوش ہے کہ یہ جملہ کہہ گیا. عید الزہرا واقعاً صحیح معنوں میں جو خوشی ہے، چوتھا امام اتنا خوش کہ ان سروں کو دیکھ کر جو دل میں مٹھاس آ رہی ہے، جو دل میں شیرینی آ رہی ہے، اس کے بعد اب دنیا کی کوئی مٹھاس اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے. اور یاد رکھیے دادی اور پوتا ماتم میں بھی ہر جگہ ساتھ رہے. یا اسی لیے حدیث ہے نا کہ دنیا میں آج تک فاطمہ سے زیادہ رونے والی کوئی نہیں گزری، سجاد سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا. یہی دو وہ ہیں جو جوانی میں ماتم کرتے کرتے جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے. ہر جگہ ساتھ ہیں. ہاں حتیٰ وہ روایت جس کا جملہ یہ ہے کہ شہزادی وہاں آ کے بیٹھتی ہے جہاں آزادار جوتیاں اتارتے ہیں، روایت یہی ہے کہ سجاد وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے. اصل روایت تو یہ ہے نا. تو بانی مجلس نے کہا مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ میری دادی یہاں ہی ہے. تو سجاد اور فاطمہ
اس حوالے سے سیرت ایک ہے. جب آج سجاد اتنا خوش ہے تو سجاد کی دادی اور حسین کی دشیاری ماں آج وہ کتنا خوش ہوگی. اسی لیے یہ عید الزہرا قرار پا رہی ہے. اور یہی آپ کو لے جانا تھا اسی لعنت والے جملے پر. عید الزہرا واقعاً صحیح معنوں میں آج زہرا مرضیہ کی خوشی کو کوئی دیکھے. اتنا خوش ہے جب سجاد اتنا خوش ہے اپنے بابا کے قاتلوں کو دیکھ کر تو وہ تو زہرا ہے. زہرا ہے میرے لال میرے حسین کے قاتل آج ان کے کٹے سر آئے. مگر یاد رکھیے کہ صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں فاطمہ کی خوشی اس دن جا کے مکمل ہوگی کہ جب اصلی قاتلان امام کو سزا ملے گی. یہ کیا یہ یزید یہ شمر یہ عمر سعد یہ ابن زیاد بڑے بڑے ظالم ہیں لیکن یہ ہے کیا؟ یہ خود کھلونے ہیں یہ خود پکٹ ہیں یہ خود کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ ہم لوگ اس کو بہت آرام سے آگے بڑھا دیتے ہیں. زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملہ اور زیارت اربعین میں بھی یہ جملہ کہ لعنت ہو آپ کے قاتلوں پر اور لعنت ہو جنہوں نے آپ کے قاتلوں کو حکومتی عطا کر کے مضبوط ہونے کا موقع فراہم کیا تھا. الممہدین لہم جنہوں نے موقع دیا تھا. یزید کو یزید بنایا کس نے؟ معاویہ کو معاویہ بنایا کس نے؟ یہ اقتدار عطا کس نے کیا؟ یہ کس کی وجہ سے سب ہوا ہے؟ اصل میں کوئی اور ہے. اور یہاں پہ یقیناً میں راجہ صاحب کے ساتھ ہوں سبت جعفر صاحب کے خلاف ہوں. وہ چلے گئے غیر موجودگی میں بات کرنی نہیں چاہیے غیبت ہو جاتی ہے. یہ غیبت نہیں علمی اختلاف. جی انہوں نے جس کو چھوٹا کہا اور جس کو بڑا کہا وہ ترتیب کے میں خلاف ہوں. جس کو وہ چھوٹا کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا تھا. واقعاً وہ خود بھی تذکرہ کرتے کرتے بات کو بدل کے لے گئے. شیطان تک جو راستے سے ہٹ جاتا تھا تو اسی وجہ سے کہ عظمت کو مانتا تھا کہ میرا بھی استاد آ رہا. اصل وہ ہے سلسلہ وہاں سے چلا ہے. تو یاد رکھیے اصلی عید الزہرا آج ہے. عید الزہرا چھوٹی عید الزہرا کیونکہ آج چھوٹے ظالموں کو سزا ملی. اصلی عید الزہرا وہ جب اصلی ظالموں کو سزا ملے گی. وہ کس دن آئے گی؟ وہ کب آئے گی؟ اسی لیے 9 ربیع الاول پروردگار کا نظام قدرت دیکھیے. 8 ربیع الاول کو اگر 11واں امام دنیا سے گیا تو 9 ربیع الاول کس کی امامت کا پہلا دن قرار پایا؟ عقیدے کے اعتبار سے تو اور ہے بھی صحیح کہ جس منٹ جس سیکنڈ ایک امام دنیا سے جاتا اسی سیکنڈ دوسرے امام کی امامت شروع ہوتی ہے. مگر عرفی اعتبار سے محاورے کے اعتبار سے دستور کے اعتبار سے آج 9 ربیع الاول ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے. اس لیے بھی یہ عید الزہرا. کیوں؟ اس لیے بھی یہ عید الزہرا کیوں؟ زہرا کو پتا ہے کہ مختار نے اگر بدلہ لیا تو چھوٹے ظالموں سے لیا ہے لیکن یہ میرا بیٹا وہ بیٹا ہے جو جب آئے گا. علامہ مجلسی نے ایک جملہ لکھا ہے بہار میں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی معصوم کی حدیث ہے. قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا. یقیناً عاشور کے دن جبرائیل نے کہا الا وقت قتل الحسین بکربلا الا وقت ذبح الحسین بکربلا. مگر وہ گویا قتل کا اختتام تھا. صحیح معنوں میں حسین کا قتل سقیفہ سے شروع ہوا اور یہ سقیفائی مجرموں کو سزا دینے والا امام وہ ہے جس کی امامت آج شروع ہو رہی. اس کی امامت کا آنا زہرا کا دل خوشی سے بھر گیا. اب میرا وہ بیٹا مسند امامت پہ آیا ہے جو ان سقیفائی مجرموں کو سزا دینے والا ہے اور بڑے عجیب انداز سے سزا دی جائے گی. مگر یہ بیان اتفاق سے ان مجلسوں کے شروع میں ہو چکا. اس لیے صرف ایک آخری گزارش کر کے آج کی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. ہمارے یہاں اس وقت بہت سنجیدہ بات ہو گئی. وہ آپ نے دیکھا ہی کہ جو سبت جعفر صاحب کا ٹرینڈ راجہ صاحب ہم کو لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر. وہاں سے میں نے آپ کو مسلسل اب گرانا شروع کیا. بس بالکل گویا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے پھیکی ہو جاتی ہے بات آخر میں. لیکن ایک سنجیدہ بات ہے. آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ جو اصل مجرم ہے کربلا کے ہم اس کا تذکرہ ممبروں سے نہیں کر سکتے. ہم کتابوں میں زیادہ کھل کے ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتے. ہم شاعری کے ذریعے وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے. دیکھیے ہمارے کتنے بچوں کو پتا کہ مرثیہ اگر ایک صنف ہے تو ہرثیہ بھی ایک صنف ہے. کتوں کو پتا. جبکہ انیس و دبیر نے جو کارنامے مرثیہ میں دیکھا ہے مشیر لکھنوی نے تقریباً ویسے کارنامے ہرثیہ میں دیکھا ہے. چند بزرگوں کی بات چھوڑیے میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہرثیہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ مشیر لکھنوی ہرثیہ کے اعتبار سے اپنے زمانے کے انیس مانے جاتے ہیں. اور یہ خالی ایک آدمی نہیں ہے سلسلہ. مگر حالات ایسے بنا دیے گئے کہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے نہ نکلے.
کہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ مجرمین تھے. آج کل ہر چیز الا بلا بگردن ملا آج کل واقعا یہ ہو گیا. ہر خرابی کی ذمہ داری علماء پہ ڈال دی جاتی ہے. حتیٰ میرے برادر محترم صفت جعفر صاحب بھی مذاق میں چھینٹے اڑا کے چلے گئے کہ جی علماء کو سینما ہال میں جانا چاہیے, وہاں نہیں جاتے. ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اندر نہیں بیٹھے. اچھا کوئی غلط فہمی نہ ہو, ٹورنٹو کی میری پہلی مجلس بھی ایسی تھی اور یہ آج آخری مجلس ہے. میں جا رہا ہوں کل صبح, آپ سب کو الوداع بھی کہہ رہا ہوں, خدا حافظ بھی کہہ رہا ہوں, آپ کا شکریہ بھی. ہماری ان کی بہت پرانی دوستی, ان کے والد کے زمانے سے, اور یہ ہم لوگوں کے آپس کے ہنسی مذاق چلتے رہتے ہیں. تو مذاق کے جملے مذاق کے انداز میں ہی آپ سنیے گا. خلاصہ یہ کہ کہا جائے گا اور شروع ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا کہ جی یہ اتنے برے نہیں تھے, یہ مولویوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا, یہ ممبر نے اس طرح کی تصویر بنا دی. بلکہ اب تو مجھے یہ پرچہ اسی عشرے کے درمیان ملا. میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا, موقع نہ تھا. کہ آپ لوگ جن کو برا کہتے کبھی مولا نے برا کہا تھا؟ میں نہج البلاغہ اسی لیے لے کے بیٹھا تھا کہ اگر وقت ہوتا تو خطبہ پڑھ دیتا. آپ کو یہ کام دے رہا ہوں, کل بھی تو عید ہے نا یزید کے مرنے کی, تیسرے نمبر کا خطبہ پڑھیے گا, صرف تیسرا. یہ عادت تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. دیکھیے گا کیا الفاظ میرے مولا نے استعمال کیے, جو مولا کے الفاظ ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا. محترم صفت جعفر صاحب, محترم راجہ صاحب, یہ سب یعنی اس انداز سے تبرہ تو کوئی شاعر بھی نہیں کر سکتا جو مولا نے کیا. حق بتایا مگر الفاظ امامت ہیں. دیکھیے گا, اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنا میرا مولا کا دل جلا ہے. کوئی اس کے اندر لگی لپٹی نہیں رکھتی. ایک ایک کا نام لیا, ابھی قحافہ بھی کہا, خطاب کا بیٹا بھی کہا, تیسرے کا تذکرہ بھی کیا, کس الفاظ میں کیا. یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے اجتماعات کے ذریعے یہ چیزیں نہیں بتا سکتے, یا خاص ہماری خواتین کی ذمہ داری. یہ چیزیں ہم نے بھی بچپنے میں ماؤں کے ذریعے ہی سنی تھی, اس لیے کہ اس طرح سے ممبر سے بیان کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا. یہ ساری چیزیں سمجھی جائے, یہ تاریخ پڑھی جائے. یعنی ان کے خلاف تاریخ اسلام میں جو لکھا, میں یہ توہین نہیں کر رہا, مگر شاعری میں جو کہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں, استدلال کم ہوتا. تو استدلالی کتابوں سے بھی پڑھا جائے کہ کسی کو ہم برا کیوں کہتے, اس نے کیا اسلام کو نقصان پہنچایا. یہی ہے خطبہ شخصیہ, آپ یاد کر لیجئے. ایسے ایسے الفاظ, خاص طور پر تیسرے کے بڑے پیٹ کے حوالے سے جو کچھ میرے مولا نے کہا, بہت ساری چیزیں. عید الزہرا اسی وقت مکمل ہوگی جب امام آئے گا, اور امام اسی وقت آئے گا جب ماننے والے اپنا عقیدہ بھی مضبوط کر چکے ہوں گے اور اپنا عمل بھی بہتر بنا چکے ہوں گے. یعنی جتنی ہم اپنے عقیدے اور عمل میں دیر کر رہے ہیں, اتنا گویا ظہور امام میں دیر کر رہے ہیں, اور جتنا ظہور امام میں دیر کر رہے ہیں اتنا گویا یزید اور یزید کو لانے والوں کو سزا دلوانے میں دیر کر رہے ہیں. مختار تو اتنا تڑپا جا رہا تھا کہ کہتا تھا کہ جتنے جلد ہو سکے ان کے وجود سے دنیا پاک کرو, تو ہم کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں؟ اور ہماری دیر, روایتوں میں آیا کہ امام منتظر ہے کیونکہ دنیا انتظار کر رہی ہے, اور امام ہی منتظر ہے, وہ خود انتظار کر رہا کہ میرے ماننے والے کب مجھے بلاتے ہیں. مولا بلا تو رہے ہیں, کہا اس طرح نہیں, عقیدہ بھی مضبوط ہو, عمل بھی ایسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں, تو ہم آ جائیں گے. خدا بندہ اس عید زہرا کا واسطہ, یہ دیکھیں وقت نماز ایسا میرے ذہن پہ ٹینشن ہے, بات مختصر کرنا پڑ رہی ہے. خدا بندہ اس عید زہرا کا واسطہ, آل محمد کے گھر کی اس خوشی کا واسطہ, آل محمد کی مکمل خوشی کے لیے انہی کی آخری حجت, اپنی آخری حجت ان کے گھر کی, ان کے گھر کے آخری وارث فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جس طرح آج ہم مومنین اور مومنات حسینیہ پاسمور میں جمع ہو کے یہ ذکر امام زمانہ سن رہے, ظہور کے بعد بھی ہم کو اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر امام زمانہ کی زیارت اور امام زمانہ کا خطبہ سننے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ غیبت امام میں ہمیں اپنی وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے امام جلدی ظاہر ہوتے ہیں. پروردگار اس خوشی کا واسطہ دین اور اسلام کے علاوہ باقی صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر غم, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے محفوظ کر دے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ یہ صاحبان ایمان جنہوں نے 2 مہینے 9 دن فاطمہ کے لال کی صف اعضاء پہ شرکت کی ہے, انہیں شفاعت فاطمہ زہرا کا حقدار قرار دے, اور آئندہ سال بھی یہ ہم اسی حسینیہ میں بیٹھ کے صف اعضاء پہ شریک ہوں, اور یا پھر ہمیں خود امام مظلوم اور فاطمہ زہرا کے ساتھ غم حسین اور ماتم حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.